بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ یہ غزوہ احد کے متعلق واقعات ہیں کیونکہ ان واقعات کو کئی وجوہ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں ایسا ہوا تھا کہ بعض صحابہ کرام کی ایک لغزش پر تحدید آمیز تنبیہ کر کے ایک ایسے اصولی مسئلہ کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ سوچنے والوں کو اس سے بھی یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عارضی شکست اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل جانے کی اور اس پر بعض صحابہ کی ہمت پست ہو جانے کی یہ راز بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلہ پر عملی طور پر پختہ ہو جائیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں اصول اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا، اس میں ادنا کمزوری کو کفر کے مرادف بتلایا گیا ہے، وہیں یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس میں نصارہ اور عیسائی مبتلا ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت محبت کو پرستش اور عبادت کی حد تک پہنچا دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک خدائی ٹھہرا لیا۔ تو غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو صحابہ کرام پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہیے تھی اس کا ادنا سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں۔ اس کا اندازہ کچھ وہی لگا سکتا ہے کہ جس کو صحابہ کرام کی جانثاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو، جس کو یہ پوری طرح معلوم ہو کہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مال، اولاد اور اپنی جانیں اور سب کچھ گنوا دینے کی دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھی اور عمل سے اس کا ثبوت دیا۔ ان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا، خصوصاً جب میدان جنگ گرم ہے اور فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اس عالم میں وہی ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور ساری امیدوں کا مظہر تھی وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے۔ اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کی ایک بھاری جماعت سراسیمہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی، یعنی پریشان ہو کے۔ یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی اور سرسری اور وقتی سراسیمگی کا نتیجہ تھا، خدا نخواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شبہ یا وسوسہ بھی نہ تھا، لیکن حق تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاک باز فرشتہ خصلت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لیے نمونہ عمل بنے، اس لیے ان کی ادنا لغزش بھی سخت قرار دی گئی۔ یعنی آپ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سنتے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو تم کیا ایمان چھوڑ دو گے؟ کیا تم میدان جنگ چھوڑ دو گے؟ کیا اللہ کے احکام توڑنا شروع کر دو گے؟ اس بات پہ اللہ پاک نے جو یہ تنبیہ فرمائی، ان کے لیے میدان جنگ چھوڑنے پر ایسا خطاب کیا گیا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کا میدان چھوڑنے کو ایسے جیسے اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور جہاد اسی کے لیے ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اگر بالفرض یہ خبر صحیح بھی ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہرحال یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، اس پر ہمت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے لیے کہ شان نہیں۔ اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول تو ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ خدا تو نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے خدا مٹ جائے دنیا سے تو پھر ہم چھوڑ دیں گے، تو ایسا تو ہے نہیں، اللہ نے تو مٹنا نہیں، اللہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں اور انسان ہے، کیا ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے اسلام سے؟ سمجھ آ رہی؟ وما محمد الا رسول کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبل رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، ہاں اگر اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں، فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے
تو کیا تم لوٹ جاؤ گے علی اعقابکم اپنے الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے اسلام سے ہٹ جاؤ گے، چھوڑ دو گے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو آدمی عقبیہ اپنے پاؤں کے بل پیچھے مڑ جائے گا تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کوئی مر نہیں سکتا، کسی نفس کے لیے موت نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ مر جائے سوائے اللہ کے حکم کے، جو کہ ایک وقت متعین لکھا گیا ہے، اور جو وقت لکھا اس میں آگے پیچھے آدمی نہیں ہو سکتا۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جو دنیا بدلے میں چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے نؤتیہ منہا، اس کو دنیا میں سے بھی دیں گے اور اچھا بدلہ دیں گے اس کو، اور شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کے لیے وہ کرتا ہے تو دنیا مل جائے گی اس کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے، بہت خدا کے طالب یعنی نیک لوگ لڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، اور فرمایا کہ پھر نہ ہارے کچھ تکلیف پہنچنے سے، اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچنے وہ کوئی ہارے نہیں ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ سست ہوئے اور نہ ہی وہ دب گئے۔ یعنی پہلے بھی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ مل کر لڑنے والے تھے، لیکن ان کے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، ان کے نبیوں کو تکلیف بھی دی۔ انہوں نے تو ایسے نہیں کیا کہ وہ تھک جاتے یا کمزور پڑ جاتے یا دب جاتے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ان کا قول اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ اے اللہ، کیا کہتے ہیں، ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف۔ یعنی جب ان پر مصیبت آتی تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، تو آپ لوگوں میں چاہیے دعا